آج کی مووی ایک ایسی رات سے شروع ہوتی ہے جب ایک عام سی فون کال ایک لڑکی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک پرسکون سا گھر اور اس گھر میں ایک لڑکی اکیلی بیٹھی ہے۔ اس کا نام کیسی بیکر ہے۔ وہ آرام سے کچن میں پاپ کارن بنا رہی ہے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ پہلے تو اسے لگتا ہے کہ شاید رونگ نمبر ہے، مگر دوسری طرف سے موجود آواز نرم اور دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شروع میں بات چیت عام سی لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس شخص کے سوالات عجیب ہونے لگتے ہیں اور کیسی کو لگتا ہے کہ شاید کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک وہ اجنبی لڑکا ہارر موویز کے سوالات پوچھنے شروع کر دیتا ہے اور اسے اس خطرناک کھیل میں پھنسا دیتا ہے۔ کیسی پہلے تو اسے ایک خواب سمجھتی ہے، لیکن جب کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اس کا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا بوائے فرینڈ اسٹیو باہر کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اب کیسی ایسے کھیل میں پھنس چکی تھی جہاں پر غلط جواب اسٹیو کی جان لے سکتا تھا۔ فون پر موجود انسان اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ہارر موویز کے درست جوابات دے، لیکن شدید ڈر اور خوف کی وجہ سے جیسے ہی وہ کسی ایک سوال کا غلط جواب دیتی ہے، وہ اس کے بوائے فرینڈ کو بڑی ہی بے دردی سے ختم کر دیتا ہے۔ فون پر موجود آواز مزید خطرناک ہو جاتی ہے اور اچانک ایک ماسک پہنا ہوا حملہ آور گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کیسی اپنی جان بچانے کی خاطر گھر کے مختلف کمروں میں چھپتی ہے، دروازے بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حملہ آور اس کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ بھاگنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر حملہ آور اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی دوران کیسی کے والدین گھر کے قریب پہنچتے ہیں، صرف فون پر اپنی بیٹی کی آخری سانسیں سن پاتے ہیں، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو کیسی کی ڈیڈ باڈی انہیں گھر کے باہر ہینگ ہوئی ملتی ہے، کیونکہ حملہ کرنے والا صرف جسم سے نہیں بلکہ ذہن سے بھی کھیلتا ہے۔ کیسی کے اس حادثے کے بعد پورا شہر خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ پولیس تحقیقات شروع کر دیتی ہے اور میڈیا ہر طرف یہی خبر چلا رہا تھا کہ ایک نقاب پوش حملہ آور شہر میں آزاد گھوم رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی اسکول کی اسٹوڈنٹ سڈنی پریسکاٹ، جس کی ماں مورین کا 1 سال پہلے ہی مرڈر ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت دکھی رہتی ہے۔ اسکول میں ہر طرف حملہ آور کی باتیں ہو رہی تھی، مگر سڈنی یہ ساری باتیں سن کر بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اسی دن اس کا بوائے فرینڈ بلی اس سے ملنے آتا ہے، لیکن اس کی عجیب حرکتیں اور اچانک موجودگی سڈنی کو عجیب الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ رات کو جب سڈنی گھر میں اکیلی تھی تو اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہی خوفناک آواز، وہی خوفناک سوالات، اور پھر اچانک نقاب پوش حملہ آور اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سڈنی اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرتی ہے اور آخر کار پولیس کو کال کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور وہاں بلی کو دیکھ کر اسے شک کی وجہ سے گرفتار کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس سے فون بھی ملتا ہے، لیکن پھر ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے رہا کر دیا جاتا ہے اور پھر خوف اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسکول کو بھی اس دن جلد بند کر دیا جاتا ہے اور اسکول کے پرنسپل بیمری اسکول میں اکیلے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہی نقاب پوش اسکول میں داخل ہوتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے، اور پھر پرنسپل بیمری کی ڈیڈ باڈی بھی اسکول سے باہر ہینگ کی ہوئی ملتی ہے، اور جس کے بعد خوف اور دہشت کی وجہ سے اسکول بند کر دیا جاتا ہے۔ سڈنی اور اس کے دوست ایک پارٹی پلان کرتے ہیں تاکہ اس خوف سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس دوران سڈنی کو بار بار فون کالز آتی ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ حملہ آور اب بھی آزاد ہے اور اس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ رات ہوتی ہے اور سارے دوست اسٹو کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ میوزک پارٹی ہونے کے باوجود ایک عجیب سا خوف موجود رہتا ہے۔ اسی دوران سڈنی کی دوست ٹاٹم گراج میں جاتی ہے اور نقاب پوش اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ بچنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر حملہ آور اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب پارٹی میں ہر شخص خطرے میں تھا، مگر ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ادھر پولیس جو حملہ آور کی تلاش کر رہی تھی، اس کو غلط اطلاع ملتی ہے اور وہ پارٹی کی جگہ سے دور چلی جاتی ہے، اور پارٹی میں آہستہ آہستہ لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہی نقاب پوش ماسک والا انسان بلی پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف رینڈی اور اسٹو پر سب شک کرتے ہیں، کیونکہ رینڈی ہارر موویز کو دیکھتے ہوئے حملہ آور کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گیل اور کیمرہ مین کینی پارٹی کے باہر نگرانی کر رہے تھے۔ وہ کیمرے کے ذریعے اندر کے حالات دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کینی وین میں بیٹھا نگرانی کر رہا تھا کہ نقاب پوش حملہ آور اس پر حملہ کر کے کینی کو ختم کر دیتا ہے۔ بلی پر بھی حملہ ہوتا
ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور پھر بلی اور اسٹو سڈنی کو جب بہت زیادہ خوفزدہ دیکھتے ہیں تو وہ سڈنی کو سب سچ بتا دیتے ہیں کہ اصل میں حملہ آور وہ دونوں خود تھے اور ان کا اصل مقصد سڈنی کو ہی ختم کرنا تھا، کیونکہ ان کے مطابق سڈنی کی ماں مورین کی وجہ سے بلی کا گھر ٹوٹا تھا اور وہ مورین کے بعد اب سڈنی کو ہی ذمہ دار سمجھتے تھے اور خود کو بھی زخمی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کو لگے کہ وہ خود بھی زخمی ہوئے تھے، اس لیے حملہ آور کوئی اور ہے، مطلب سڈنی کو ختم کر کے الزام اس کے والد پر لگانا تھا۔ اور اب جب وہ سڈنی کو ختم کرنے لگے تو انہوں نے اپنی حقیقت خود ہی سڈنی کو بتا دی۔ سڈنی موقع پا کر فون کے ذریعے مدد مانگتی ہے کہ گیل واپس آ کر اس کی مدد کرتی ہے اور آخر کار اس ساری مار دھاڑ میں بلی اور اسٹو دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور سڈنی زندہ بچ جاتی ہے۔ 18 دسمبر 1996 کو ریلیز ہونے والی اس مووی کو ویس کریون نے ڈائریکٹ کیا اور لوگوں نے اس مووی کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ صرف $14 ملین میں بننے والی اس مووی نے $173 ملین کا زبردست بزنس کیا۔ آپ کو اس مووی کا سب سے سسپینس والا سین کون سا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک دی ایگزورسٹ 1973 مووی نہیں دیکھی تو یہ مووی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، دیکھنا نہ بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا، بیل آئیکن کو دبانا اور ہمارے چینل ریویو تو بنتا ہے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، گڈ بائے۔